بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ باؤلر جس کے سامنے اکثر ویرات کوہلی بے بس نظر آئے، محمد عامر کی دبنگ واپسی، مصباح وقار کی دستبرداری حیران کن وجہ سامنے آ گئی۔ آئی سی سی نے پلیئر آف دی میچ کا اعلان کر دیا، پاکستانی شامل۔ انگلینڈ اور انڈیا ٹیسٹ میچ کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ عمر اکمل کے حوالے سے اور مزید کئی اہم اپڈیٹ اور معلومات آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ آپ بھائیوں سے متبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، سب سے پہلی اپڈیٹ کو دیکھا جائے، ویرات کوہلی جن باؤلر کے سامنے بے بس ہوئے اور جن باؤلر نے ویرات کوہلی کو کئی بار چونکا کے رکھا ہے، ان میں سب سے پہلے معین علی ہے۔ معین علی نے اب تک ویرات کوہلی کو 10 مرتبہ آؤٹ کیا ہے، جبکہ جیمز اینڈرسن نے بھی ویرات کوہلی کو 10 مرتبہ آؤٹ کیا ہے۔ اگر تیسرے باؤلر کی بات کریں تو وہ ٹیم ساؤتھی ہے، اس کے سامنے بھی ویرات کوہلی بے بس نظر آئے اور انہوں نے بھی ویرات کوہلی کو 10 مرتبہ آؤٹ کیا ہے۔ اگر چوتھے باؤلر کی بات کریں تو عادل رشید ہے، عادل رشید نے ویرات کوہلی کو 9 مرتبہ ٹکانے لگایا ہے۔ اگر بین سٹروک کی بات کریں تو بین سٹروک کے سامنے بھی ویرات کوہلی بے بس نظر آئے اور بین سٹروک نے بھی ویرات کوہلی کو 8 مرتبہ آؤٹ کیا ہے۔ اگر چھٹے باؤلر کی بات کریں تو چھٹے باؤلر کے سامنے بھی ویرات کوہلی ناکام رہے اور گریم سوان نے ویرات کوہلی کو 8 مرتبہ آؤٹ کیا ہے۔ مطلب کہ یہ وہ 6 باؤلر ہے جن کے سامنے ویرات کوہلی کی ایک نہ چلی اور ویرات کوہلی ان باؤلر کے سامنے بالکل بے بس نظر آئے۔ جبکہ دوسری خبر کو دیکھیں تو وہ قومی کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دینے والے وقار یونس کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے اعزاز تھا۔ ٹیم کو چھوڑنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے پاکستان ٹیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں کامیابیوں کی دعا بھی کی۔ وقار یونس نے کہا کہ آج کا دن جوڑ دینے اور آگے بڑھنے کی طاقت سکھائے گا۔ جبکہ دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور باؤلنگ کوچ وقار یونس کے استعفوں کی ممکنہ وجہ بھی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق رمیش راجہ کی بطور پی سی بی چیئرمین نامزدگی دونوں کی دستبرداری کی وجہ بنی ہے۔ رمیش راجہ دونوں کوچز کو اپنے فیوچر پلان سے آگاہ کر چکے تھے اور ٹیم مینجمنٹ میں بڑی تبدیلی کا عندیہ بھی دے دیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس معاملے پر تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کیا ہے۔ ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم مصباح الحق خود اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے، جبکہ وقار یونس نے مصباح الحق سے مشاورت کے بعد استعفیٰ دیا۔ رپورٹس کے مطابق مصباح الحق کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کے ناموں پر بھی اعتراض تھا۔ وہ اعظم خان کو ٹیم میں شامل کرنے کے خلاف تھے۔ اعظم خان کو کپتان بابر اعظم اور چیف سلیکٹر محمد وسیم کی پسند پر قومی اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ رمیش راجہ نے قومی اسکواڈ کی حتمی فہرست میں اپنی رائے بھی دی تھی۔ رمیش راجہ مختلف پلیٹ فارم پر قومی ٹیم اور ٹیم مینجمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ جبکہ ایک اور اپڈیٹ کو دیکھیں تو وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر کے حوالے سے ہے۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ مصباح الحق اور وقار یونس میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں، اسے ڈر کر بھاگنا ہی کہوں گا۔ مصباح الحق اور وقار یونس کے ہیڈ کوچ اور باؤلنگ کوچ کے عہدے سے دستبردار ہونے پر شعیب اختر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں مصباح کو پتا تھا کہ رمیش راجہ کی موجودگی میں کوچنگ مشکل ہوگی۔ شعیب اختر نے کہا کہ مصباح الحق اور وقار بے نقاب ہو کر بھاگے ہیں، یہ پی سی بی کا قصور ہے جو مصباح اور وقار کو لایا تھا۔ انہوں نے ورلڈ کپ کی ٹیم سلیکشن پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ اعظم خان آ جاتے ہیں، شعیب ملک نہیں آتے، سلیکشن سمجھ میں نہیں آتی۔ سابق فاسٹ بالر کا کہنا تھا کہ مڈل آرڈر میں شعیب ملک کو ہونا چاہیے تھا، وہاب ریاض کو لانا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ ہے، پورا زور لگانا چاہیے۔ جبکہ آئی سی نے پلیئر آف دی میچ کے لیے خواتین اور مرد کرکٹر کو نامزد کر دیا۔ مردوں میں پاکستان کے شاہین آفریدی، بھارت کے جسپریت بمراہ اور انگلینڈ کے کپتان جوئی روٹ شامل ہیں۔ شاہین آفریدی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز میں اپنی بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے 18 وکٹیں حاصل کی۔ انہوں نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹیں حاصل کر کے اپنی ٹیم کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹیں حاصل کر کے شہنشاہ آفریدی پاکستان کے چوتھے نوجوان پیسر بن گئے جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ان سے قبل وسیم اکرم، وقار یونس اور محمد زاہد کے اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ بھارت کے بمراہ بھی گزشتہ ماہ انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں 9 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ اسی سیریز کے دوسرے میچ میں انہوں نے 9ویں نمبر پر آ کر 89 رنز بھی بنائے اور بھارت کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ انگلینڈ کے کپتان جوئی روٹ اس سیریز میں بھارت کے خلاف پہلے میچ کی پہلے اننگز میں 64، دوسرے میں 109، تیسرے میچ کی پہلی اننگز میں ناقابل شکست 180، دوسرے اننگز میں 33، تیسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں 121 رن بنائے۔ انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ میچ 1 اننگز اور 76 رن سے جیت گیا۔ دونوں ملک کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہوا، دوسرا میچ بھارت نے جیتا، جبکہ چوتھے میچ میں پھر انڈیا کی ٹیم نے کامیابی حاصل کری۔ انڈیا کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی اور انڈیا کو 2-1 سے سیریز میں برتری حاصل ہے۔ جبکہ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیم نے بھی بتا دیا ہے کہ آخر اسکواڈ میں جو کھلاڑی نظر انداز ہوئے انہیں کیوں نظر انداز کیا گیا اور جنہیں موقع ملا انہیں کیوں اسکواڈ میں شامل کیا ہے۔ قومی کرکٹ
کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے کہ اسکواڈ کا انتخاب کرتے ہوئے انہوں نے ٹی20 کرکٹ کے جدید دور کے برانڈ کو اپنانے اور اپنی تمام بنیادوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے یہ اسکواڈ ICC مینز ٹی20 ورلڈ کپ میں متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں، مہارتوں اور تجربے پر اعتماد کیا ہے جو دباؤ کے باوجود بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ محمد وسیم کا کہنا ہے کہ یقیناً آصف علی اور خوشدل شاہ کے نمبر متاثر کن نہیں، لیکن ان کی زبردست صلاحیتوں پر کسی کو شک نہیں۔ یہ دونوں کھلاڑی مڈل آرڈر بلے بازوں کے لیے ہمارے لیے دستیاب پول میں بہترین ہیں اور یقین ہے کہ یہ دونوں اپنی عمدہ کارکردگی سے ہمیں مڈل آرڈر میں درپیش مشکلات کا حل دیں گے۔ چیف سلیکٹر کا مزید کہنا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کپتان بابر اعظم، محمد حفیظ، محمد رضوان اور صہیب مقصود قومی کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کا اہم حصہ ہوں گے، جبکہ عماد وسیم، محمد نواز اور شاداب خان کی صورت میں ہمارے پاس 3 اعلیٰ معیار کے اسپنر موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اعظم خان ایک جارحانہ بیٹسمین ہے جو وکٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سرفراز احمد کی جگہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ محمد وسیم جونیئر کو تیز رفتار بولنگ اور بڑے شاٹ مارنے کی صلاحیت کی وجہ سے فہیم اشرف پر ترجیح دی گئی ہے۔ محمد وسیم جونیئر فاسٹ بولنگ یونٹ کو مضبوط کریں گے، جس میں حارث رؤوف، حسن علی، محمد حسنین اور شہنشاہ افریدی شامل ہیں۔ جبکہ ایک اور اپ ڈیٹ کو دیکھیں تو بھارت نے چوتھے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 157 رن سے شکست دے دی ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم 368 رن کے ہدف کے تعاقب میں 210 رن بنا سکی۔ انگلینڈ کی جانب سے اوپننگ بلے باز حسیب احمد 63 رن بنا کر نمایاں رہے۔ آخری دن کے کھیل کا آغاز ہوا تو انگلینڈ نے بغیر کسی نقصان کے 77 رن بنا رکھے تھے، تاہم اوپننگ بلے باز روری برنز 50 رن بنا کر شیردل ٹاکر کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ ڈیوڈ ملان صرف 5 رن بنا سکے اور رن آؤٹ ہو گئے۔ کانے کے وقفے تک انگلینڈ کی پوزیشن قدرے مستحکم تھی، تاہم کانے کے وقفے کے بعد انگلینڈ کی وکٹیں خزاں کے پتوں کی مان گری۔ کپتان جوئی روٹ 36، اولی پوپ 2، جونی بریسٹو اور معین علی بغیر کوئی اسکور بنائے آؤٹ ہوئے اور انڈیا کی ٹیم نے اس میچ میں 157 رن سے کامیابی حاصل کی۔ جبکہ کرکٹ کی دنیا کی ایک اور اپ ڈیٹ کو دیکھے تو کرکٹ کرپشن میں سزا کاٹنے اور 42 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے والے عمر اکمل بھی اس بار ڈومیسٹک کرکٹ میں ایکشن میں ہوں گے۔ ان کا نام سینٹرل پنجاب کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ اتوار سے LCCA گراؤنڈ میں سینٹرل پنجاب کے دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ ٹریننگ کیمپ کا حصہ ہوں گے۔ سینٹرل پنجاب ٹیم میں کامران اکمل، شعیب ملک، محمد حفیظ، وہاب ریاض اور احمد شہزاد بھی ہے۔ عمر اکمل نے PCB کی جانب سے ریہیب پروگرام شروع ہونے کے بعد ابھی تک صرف ایک کلب میچ کھیلا ہے، جس میں وہ صرف 5 رن بنانے تک محدود رہے ہیں۔ عمر اکمل کو 2020 کے PSL سیزن سے پہلے مشکوک روابط کو رپورٹ نہ کرنے پر معطل کیا گیا تھا۔ بعد میں اینٹی کرپشن یونٹ کی طرف سے 3 سال سزا سنائی گئی، جس کو اپیل پر نصف کر دیا۔ کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے عمر اکمل کی سزا کو چیک کرنے کے ساتھ 42.5 لاکھ روپے جرمانہ کیا۔ اور آج کے دن کی اہم اور بہترین خبر محمد عامر کے حوالے سے ہے، کیونکہ فاسٹ بالر محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ واضح رہے کہ محمد عامر اور وقار روس کے آپس میں تعلقات خراب تھے۔ ماضی میں محمد عامر کا موقف تھا کہ وہ موجودہ انتظامیہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ عامر نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ اگر انتظامیہ تبدیل ہوئی تو وہ سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔ جیسے کہ آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ وقار یونس اور مصباح الحق دستبردار ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی محمد عامر نے بھی شاندار اعلان کیا ہے کہ میں اب اپنے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیتا ہوں اور میں سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں۔ امید ہے دوستوں کہ آج کے مختصر اور اہم اسپورٹ کے حوالے سے اپڈیٹس آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔